اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس ویڈیو کا، اس لیکچر کا، وہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہے کہ میں آج آپ کے سامنے قرآن کی ان آیاتوں کو رکھوں گا جو سائنس سے ڈیل کرتی ہے، جو کہ ماڈرن سائنس سے ڈیل کرتی ہے، جن کی ڈسکوری 20th سینچری یا 19th سینچری میں ہوئی ہے، جسے آج سے 1400 سال پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ قرآن جس کو اللہ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس واقعے کو قریب 1450 سال ہو چکے ہیں، اور اس کتاب کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گوگل پہ لکھ دیں موسٹ اوتھینٹک بک ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، تو دیٹ از قرآن اونلی۔ تو آج اس لیکچر میں نے 10 ایسے سائنٹیفک فیکٹس کو کلیکٹ کیا ہے، اور میں سب سے پہلے ایک ایک کر کے ان کی ڈسکوری، ان کے انوینشنس کو بتاؤں گا کہ یہ کب انسانی تاریخ میں سائنس نے کب اس فیکٹ کو کھوج کے نکالا۔ پھر میں اس کا ریفرنس قرآن سے دوں گا کہ 1450 ایئرس پہلے اس کتاب نے ان ساری باتوں کی تصدیق کہیں نہ کہیں سے کر دی تھی، الحمدللہ۔ اور قرآن جو ہے اٹ از ناٹ دا بک آف سائنس، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اٹ از اے بک آف سائن، یہ نشانیوں کی کتاب ہے، یہ وگیان کی نہیں کتاب ہے، یہ نشانیوں کی کتاب ہے۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ قرآن اس چیز کو ڈیپلی ایکسپلین نہیں کرے گا، اٹ از پیورلی اے بک آف لٹریچر۔ جس بندے کو عربک آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب نے جو فارم آف لٹریچر ہے وہ کتنا بہترین ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جن عربیوں نے ایک بار یہ قرآن سنا ہے پھر انہوں نے کلمہ ہی پڑھا ہے، کوئی عربی شاید ہی ایسا ہوگا جو آج بھی نان مسلم ہے۔ ایوری ون از اے مسلم، بیکاز جو اس کتاب کو سن لے اور جو اس کتاب کو سمجھ لے وہ رہ ہی نہیں سکتا اسلام کے بغیر۔ تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ لوگ بھی کہہ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے جب قرآن و حکیم کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے یونیورس۔ اس یونیورس کے بارے میں، مثلا یہ اسمارٹ فون ہے، یہ صرف میں آپ کو کہہ دوں کہ اسمارٹ فون مجھے پڑا ہوا مل گیا تھا، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، یہ ایسے ہی رینڈملی بنا، بس مجھے مل گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ بات ماننی ناممکن ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ خالی ڈبہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے، ایک سائنٹسٹ کی ٹیم ہے، ایک کمپنی ہے، ایک فیکٹری ہے جو اس کو مینوفیکچر کر رہی ہے، پلس اس میں سم کارڈ جس میں ڈلتا ہے اس کی کمپنی ہے، اسپیس میں سیٹلائٹس ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب کمپائل کر کے پھر یہ پروڈکٹ آپ کو آج ملتا ہے، جو کم ہی رینج میں ملتا ہے، آپ کو 20-30 ہزار میں فون مل جاتا ہے۔ ایکچوئل جو اس کے پیچھے سائنس ہے وہ بڑا مہنگا ہے۔ اور اس طرح آپ گاڑی دیکھ لیں، گاڑی کو بھی اگر میں کہہ دوں کہ وہ ایسے ہی بس پڑی ہوئی مل گئی، آپ مانیں گے نہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور جس طرح سے اس کا میکینزم ہے، اس کی ورکنگ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہے، اس کے پیچھے ایک کریٹر ہے، ایک مینوفیکچرر ہے ڈیفینیٹلی۔ اس طرح سے ہمارا یہ یونیورس اور ہماری یہ سراؤنڈنگ، یہ ارتھ، یہ بھی ایک تو نظام ہے نا، یہ کتنا پرفیکٹلی بیلنس نظام ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک کریٹر ہے، ڈیفینیٹلی ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنا ہے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ حامیم السجدہ، جو کہ قرآن کی 41 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں صرف اردو اور ہندی میں بات کر دیتا ہوں، عربی آپ نے قرآن سے خود ملا لینی ہے۔ جلد ہی ہم ان کو اپنی نشانیاں باہری دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن سچ مچ حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اس کتاب میں اور اس 41 نمبر کے چیپٹر میں 53 نمبر ورس میں یہ واضح کر دیا، اب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے۔ اور وہ نشانیاں کیا ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کی، اب آدمی جس طرح سائنس کو سمجھ رہا ہے تو انسان سمجھ رہا ہے نا کہ قرآن نے یہ ساری چیزوں پہ پہلے اشارہ کیا تھا۔ تو یہ تھا میرا پہلا پوائنٹ کہ دیر از اے کریٹر اینڈ ان قرآن دیٹ کریٹر، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں، اللہ جو کریٹر ہے اس دنیا کا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نشانیاں دکھائیں گے اور یہ بھی بتلائیں گے کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے نا، یہ ہم نے پیدا کیا ہے، یہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ ہے اوریجن آف لائف اور بگ بینگ تھیوری۔ اور میرے بھائیو، بگ بینگ تھیوری ایک بہت ہی کنٹروورشل تھیوری تھی آج سے کچھ سمے پہلے تک، بٹ ناؤ سائنٹسٹ نے اسے پروو کر دیا ہے، یس بگ بینگ تھیوری واز رائٹ۔ یہ دنیا میں جتنا کچھ ہے پہلے ایک چھوٹے سے پارٹیکل کے فارم میں تھا، ہائیڈروجن ایٹم کے فارم میں تھا، کچھ کہتے ہیں، بمبارڈنگ ہوئی،
اور ریئیکشنز ہوئے, دھیرے دھیرے ہیلیم بنا, پھر اس طرح سے بمبارڈنگ کیے نیوکلیس آپس میں. جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے, اور دھیرے 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 کر کے یہ پورا ایکسپینڈ ہو کے ایک یونیورس بن گیا. اور دوسری بات, آج ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن باڈی کا 70% جو ہے وہ واٹر ہے. یہ بات ہمیں پتہ ہے کیونکہ یہ بات ہمیں سائنٹیفک ٹرمز میں پتہ ہے, کیونکہ سائنٹسٹ نے ہمیں یہ چیزوں کو مائکروسکوپ سے دیکھ کے بتایا. آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اور عرب کا آدمی جہاں ایک ایک پیالہ پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں, وہ یہ چیز سوچ لے کہ انسان جو ہے پانی سے بنا ہے, یہ تو ناممکن ہے. اب دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء جو کہ 21 نمبر کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 30 مطلب ورس نمبر 30 میں کیا فرمایا. کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا, مطلب جنہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا, یہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں الگ کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. کیا یہ ہماری اس طرح طرح کی چیزیں پیدا کرنے کی اس صلاحیت کو نہیں مانتے؟ اللہ اکبر, کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کی. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ زمین آسمان سب ایک چیز میں لپٹے ہوئے تھے؟ یہ لٹریچر کے فارم میں بات ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے اس سمے کوئی فزیکلی پریزنٹ ہو کے نہیں دیکھ رہا تھا. آج تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ زمین آسمان سب ایک تھی, بگ بینگ تھیوری سارے مانتے ہیں سائنٹیفک ٹرم میں. اور ہر چیز کو پانی سے اللہ نے پیدا کیا, ہر جاندار چیز کا میجورٹی آف پورشن واٹر ہے, اور پیدا بھی پانی سے کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ریپروڈکشن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. اور اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ایمبریولوجی سے متعلق ہے, اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے نان مسلمس نے یورپ میں اسلام کو ایکسیپٹ کیا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے ہمارے پروفیسر ایمیریٹر کیتھ, ان کا نام ہے ایمیریٹر کیتھ. یہ جو ہیں فاؤنڈر ممبر آف امریکن ایسوسی ایشن آف کلینک اناٹومسٹس, جس کو ہم کہتے ہیں AACA, اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں, اور یہ اس میں پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں 3 سال. یہ پروفیسر کی انٹروڈکشن کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, جو بھی ایمبریولوجی کے فیلڈ میں ہے وہ ان کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اور بہت سارے اسلامک اسکالر ان کا نام یوز کرتے ہیں کہ دس پروفیسر ہیز اسٹیٹڈ اور ہی ہیز سیڈ سم تھنگ اباؤٹ اسلام. تو انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, لنک میں ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا ڈال دوں گا کہ ان پروفیسر صاحب کی کیا رائے ہے اسلام کے بارے میں. اور یہ جو ہے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو جدہ میں ہے سعودی عرب میں, وہاں ان کا ٹائی اپ تھا. مطلب ان کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ان لوگ ایمبریولوجی کی کسی ایک فیلڈ پہ اسٹڈی کر رہے تھے. اور پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ نیچے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں میرا لنک ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ ان کے کیا کمنٹس تھے اسلام کے بارے میں. تو یہ بتانے کے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. جو بچہ انسانی تاریخ میں 1950 جو ہے 1950 سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ چائلڈ فارمیشن جو ہے مدر کے پیٹ میں وہ کس طرح ہوتا ہے, کیونکہ 1950 کو سب سے پہلا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تھا, اور اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کوئی چیر کے تو دیکھ نہیں سکتا ہے کہ اندر کس طرح سے فارمیشن ہوتی ہے. اس کے متعلق قرآن میں کچھ آیات ہیں جو کہ ہے سورۃ المومنون, جو کہ 23 نمبر کی سورہ ہے, اور اس کی آیت نمبر جو ہے 12 سے لے کے 14 تک جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے میں آپ کو لائن بائی لائن پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آیت نمبر 12 میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. آیت نمبر 13, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسرا ہی جاندار بنا کھڑا کیا. تو مہربان ہی برکت والا ہے اللہ, سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. واقعی میں ہر کریٹیوٹی سے اچھی کریٹیوٹی اللہ کی ہے. اور مین یہ بات نہیں ہے, بات یہ پروفیسر صاحب نے اسلام کو کیوں اتنا زیادہ مطلب اس کا ذکر کیا ہے نا, کیونکہ قرآن میں جو ورڈ یوز کیا ہے نا اللہ نے وہ ہے الگ کا, کہ ہم نے انسان کو الگ بنایا. پہلے الگ کا انڈیا پاکستان کے مولوی لوگ ترجمہ کرتے ہیں خون کا لوتھڑا, بلڈ کلاٹ, جو کہ غلط ہے. الگ بولتے ہیں ایک لیچ کو, ایک سسپینڈڈ سٹرکچر کو الگ. اور وہ پروفیسر صاحب یہی سن کے پگلا گئے تھے کہ یہ ٹرم قرآن میں کیسے یوز ہوئی. آپ جان کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ الگ کا ہندی اور اردو زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو الگ کو ڈیفائن کر سکے. اور ایک اور ہوتا ہے مقدہ.
مطلب چویبل سبسٹینس، جس کو آپ چبا سکے، جس کو لوگ بوٹی بولتے ہیں. تو یہ چیزیں قرآن نے لکھ دی تھی. یہ آیت آپ خود سے پڑھ لیں، میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. سورۃ المومنون جو ہے 23 نمبر چیپٹر نمبر 23 کی آیت نمبر 12 سے 14. اس آیت کو جو پروفیسر صاحب نے پڑھا نا کہ 1450 ایئرس پہلے ایک بندہ تھا جس نے پروفیسی کلیم کی، جس کی طرف اللہ کی وحی آتی تھی، اور اس نے یہ باتیں بتا دیں. پھر پروفیسر صاحب کا بھی دماغ کھسک گیا. انہوں نے پھر اسلام کی خوب تعریف کی. ہاں، لیکن انہوں نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. یہ دعوت دینے کے لیے جھوٹ کچھ لوگ بولتے ہیں، یا پھر علم کی کمی کی وجہ سے. وہ پروفیسر صاحب نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ دیٹ ہی از اے مسلم، بٹ ہی آلویز پروموٹڈ اسلام جسٹ بیکاز کی اتنی ڈیٹیلڈ چیز کہ کس طرح پہلے وہ چویبل سبسٹینس بنتا ہے، ایک سسپینڈڈ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، پھر وہ مسل کا ایک فارم لیتا ہے جو کہ چویبل مطلب بوٹی سمجھ لے، گوندے ہوئے آٹے کی طرح، پھر اس پہ ہڈیاں چڑھتی ہیں، پھر اس پہ گوشت چڑھتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے اسٹرکچر لیتا ہے. اس چیز کو ایک کتاب نے 1400 ایئرس پہلے ایکسپلین کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ میں ہی بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائیو، آواز ہے چوتھے پوائنٹ پہ جو کہ ہے اسکائی سے ریلیٹڈ، آسمان سے ریلیٹڈ. آج کا بچہ جانتا ہے کہ آسمان میں ایک لیئر ہے اوزون، جس کا فارمولا ہے O3. یہ 3 جو مالیکیولز ہوتے ہیں آکسیجن کے، وہ کمبائنڈ ہو کے ایک لیئر بناتے ہیں. آپ زمین پہ آکسیجن کا ریئیکشن کرائیں وہ کبھی بھی O3 نہیں بنتا ہے، وہ ہمیشہ O2 بنتا ہے، CO2 NO2. لیکن اوزون پہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اوزون پہ وہ ہمیشہ 3 مالیکیولز ایک ساتھ اکٹھا 3 ایٹم ایک ساتھ اکٹھا ہو کے ایک مالیکیول بناتے ہیں اوزون کا، جس کا فارمولا ہوتا ہے O3. یہ لیئر اتنی امپورٹنٹ ہے. یہ سن سے جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز آتے ہیں، اگر اوزون لیئر ہٹا دی جائے نا تو سن سے جتنی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز آتی ہیں وہ بندے کو ایک دن میں مار دینے کے لیے، ایک دن میں پورے پیڑ پودے انسان جانور سب ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، اوزون لیئر کے ہونے سے ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ. گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جب سورج کی گرمی زمین پہ پڑتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے ہیٹ انرجی ہے تو وہ واپس بھی نکلنے لگتی ہے، لیکن اوزون کیا ہے، اس ہیٹ انرجی کو ادھر قید رکھتا ہے. اسی لیے دیکھیں رات میں بھی ایسا ٹیمپریچر زیرو نہیں ہو جاتا، رات میں بھی ٹیمپریچر اچھا خاصا رہتا ہے. یہی آپ مون میں دیکھ لیں، اوزون لیئر نہیں ہے تو دن میں ٹیمپریچر ایک دم 300-400 ڈگری سیلسیس پہنچتا ہے، اور رات ہوتے ہوتے تک دیکھیں پھر وہ مائنس میں چلا جاتا ہے. تو یہ چیز ارتھ پہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن بنا کے رکھی ہے جو کہ اوزون کے فارم میں ہے. لیکن یہ چیز ہمیں پتہ کب چلی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے کہہ لیں، آپ 200 سال پہلے کہہ لیں، کیونکہ جب تک آپ آسمان میں نہیں جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور پہلا پلین جب بنا ہے اس کو ابھی 100 سال مشکل سے ہوئے ہیں. اب دیکھیں 1450 ایئرس پہلے، میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، 1450 ایئرس پہلے قرآن نے اس کے بارے میں کیا گیس کیا تھا؟ گیس نہیں کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ سورۃ الانبیاء جو کہ سورہ نمبر 21 ہے، چیپٹر نمبر 21 کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کیا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ ان کی نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. مگر یہ ہے کہ جو ان کی نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. اب یہ بات اس سمے کے لوگوں کے تو عقل میں نہیں پڑی ہوگی کہ محفوظ چھت اور آسمان، ان لوگوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس سمے کے لوگ کیا گیس کریں گے؟ ان کو لگتا ہوگا سورج چاند آسمان سے ایک ہی ہے. ہمیں پتہ ہے لیکن آسمان کیا ہے. کتنی بڑی پروٹیکشن ہے اوزون کا ہونا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 32 میں کلیئرلی فرما دیا. اور میں جو ریفرنس دے رہا ہوں آپ نے ایک بار کھول کے خود سے کراس ویریفائی کرنا ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ 4 پوائنٹس الحمدللہ میں نے ابھی کور کیے. 5واں پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اسلام سے، وہ ہے لوہے کو لے کے، آئرن. جی ہاں، آئرن، جس کا فارمولا Fe ہوتا ہے. آئرن جو ہے وہ آپ پیریوڈک ٹیبل میں اٹھا کے دیکھیں، آئرن Fe جس کا فارمولا ہوتا ہے. یہ میں کیمسٹری کے بھی ٹرمز بار بار بول دے رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، کوئی یہ نہ بول دے کہ اسٹیل اور الوائے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، پیور فارم آف آئرن Fe. آج سے کچھ سمے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سب کو لگتا تھا کہ جو آئرن ہے وہ زمین کے اندر پہلے سے ہے. لیکن تھوڑے سمے پہلے جو ریسرچ ہوئی ہے، جتنے جغرافسٹ ہیں اور جتنے سائنٹسٹ لوگوں نے ریسرچ کی، انہوں نے بات واضح کی ہے کہ بلینز آف ایئرس پہلے ایک میٹرائڈ سٹار سے لے کے ان آئرن کو آیا اور وہ ارتھ کے اندر دھس گیا ایکسپلوڈ ہونے کے بعد. اور آئرن جو ہے وہ دھرتی کی کیا بولتے ہیں پیداوار نہیں ہے، وہ زمین پہ نہیں بنا ہے. آئرن جو ہے یونیورس سے، ایک سٹار سے آیا ہے. یہ بات
ابھی ریسنٹلی کچھ قریب سمجھیں 20-30 سال بھی نہیں ہوا ہے جب سائنٹسٹ لوگوں نے اس چیز کو پبلک میں آؤٹ کیا کہ آئرن جو ہے وہ دھرتی پہ نہیں بنا ہے، آئرن جو ہے اتارا گیا ہے، کہیں سے آیا ہے، کسی اسٹار سے. اٹ از ناٹ اے پروڈکٹ آف ارتھ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے. سورۃ الحدید جو کہ چیپٹر نمبر 57 ہے، سورہ نمبر 57 ہے، اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں. جی لوہا اتارا، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے لوہا پیدا کیا. اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں ہم نے فصلیں پیدا کی، ہم نے یہ پیدا کیا تو کھاؤ اور گھومو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوہے کے لیے اسپیسیفکلی یہ ٹرم یوز کی کہ ہم نے لوہا اتارا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ تو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ میں نے ریسرچ کر کے قرآن کی نکالی ہے، جو سائنٹیفک فیکٹ سے ملتی ہیں. آپ قرآن کی ایک آیات بھی نکال کے بتا دیں جو کہ اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو، اٹس امپاسبل. یس اٹس امپاسبل بیکاز قرآن از دا بک آف گاڈ، اٹ از ناٹ ریٹن بائی اے ہیومن. ایرر جو ہوتا ہے وہ انسان میں ہوتا ہے، خدا میں کوئی ایرر نہیں نکال سکتا. تو دیکھیں لوہے کے لیے کتنی بڑی آیات یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور ظاہر سی بات ہے اس سمے جو لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے وہ تو سمجھ ہی نہیں پاتے ہوں گے کہ لوہا اتارا کا کیا مطلب ہے. تو دیکھیں لوہا اتارا گیا ہے. لوہا جو ہے زمین میں پہلے سے نہیں ہوتا، یہ ریسرچ کر لیں آپ گوگل میں. 6th پوائنٹ جو ہے میرا، جو کہ اسے بہت لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ والے پوائنٹ کو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر بھی یوز کرتے ہیں اسلام کو، اسلامک پریچنگ کے لیے، وہ ہے اٹلانٹک اینڈ پیسیفک اوشن. اور یہ جو دو دریا ہیں جو کہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. اور طرح طرح کے لوگوں نے اس پہ اپنی تھیوری رکھی پہلے کہ کیوں نہیں ملتے ہیں، لیکن اب ہمیں اس کا جو ہے سائنٹیفکلی ہمیں اب اچھے سے ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ آپس میں کیوں نہیں ملتے. کیونکہ ان کے بیچ میں ایک لیئر آف واٹر ہے جو کہ ایک دیوار ہے، جو آپ دیوار مطلب اس طرح کی دیوار نہیں ہے، وہ ایک امیجنری وال ہے، ایک واٹر کی ایک امیجنری لیئر ہے جو کہ دونوں پانی کو الگ رکھتی ہے. اسی لیے دونوں پانی کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے، سیلینٹی الگ ہوتی ہے، ڈینسٹی الگ ہوتی ہے، اور دونوں میں جس طرح کے لیونگ آرگینزمس ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہیں، بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہیں. اور وہ دونوں پانی ملا ہوا ہے آپس میں، اور وہ مکس نہیں ہوتا ہے صرف اسی اوشن میں. آپ اس کو گلاس میں لے کے مکس کریں گے تو مکس ہو جائے گا، لیکن صرف وہ وہاں اوشن پہ مکس نہیں ہوتا ہے، بیکاز دیر از اے سیپریٹنگ لیئر، امیجنری لیئر. اور اس پہ ابھی بھی ریسرچ چالو ہے. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو کہ بھی 100% سائنٹسٹ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں اس کے متعلق کیا ہے. سورہ الرحمن جو کہ سورہ نمبر 55 ہے، اس کی آیت نمبر 19 and 20 پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آیت نمبر 19 میں لکھا ہے 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ آپس میں مل جائیں. آیت نمبر 20 میں اللہ کہتا ہے پھر بھی ان کے بیچ ایک پردہ رکاوٹ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے بیچ میں ایک پردہ رکاوٹ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور قیامت تک بھی وہ اگر پانی ویسے ہی رہ جائے نا تو وہ مل نہیں سکتے آپس میں. یہ بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس چیز کو واضح کر دیا الحمدللہ. تو 6 پوائنٹس ہو گئے. اب 7واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے سن کے آربٹ سے. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج سے 100 ایئرس پہلے تک کوئی یہ بات مانتا نہیں تھا کہ سن جو ہے مومنٹ میں ہے. سب کو پتا تھا کہ جو سن ہے، چاہے وہ گیلیلیو گیلی 16 سینچری میں جو ہے 17 سینچری میں اس نے جتنی ڈسکوری کی تھی، اس نے بھی بار بار یہی کہا تھا کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں نا وہ سن کے چاروں طرف گھومتے ہیں اپنی آربٹ میں. اور اس نے بہت کچھ بتایا تھا اس کے ساتھ کہ ان کی جو ایکسس ہوتا ہے، جو ان کا ریولیوشن کا جو آربٹ ہوتا ہے ان کا، وہ جو ہے سرکل نہیں ہے، وہ ایک اوول شیپ میں، ایک ایلپس کے شیپ میں. اس نے ظاہر سی بات ہے اس میں بہت کچھ بتایا، لیکن وہ بھی یہ مانتا تھا کہ جو سن ہے وہ اسٹیشنری ہے، سن جو ہے موومنٹ نہیں کرتا ہے. لیکن آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ سن بھی موومنٹ کرتا ہے، پورا سولر سسٹم لے کے وہ گھومتا ہے ملکی وے گلیکسی کے چاروں طرف. اور قرآن نے وہ بات 1450 ایئرس پہلے ہمیں بتا دی تھی. سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورہ ہے، چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 33 نمبر کی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیے. اور اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن بنایا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. فلک بولتے ہیں ککش مطلب وہی آربٹ. تو سب اس میں تیر رہے ہیں.
اور سورج بھی تیر رہا ہے, چاند بھی تیر رہا ہے. چاند کا تیرنا تو خیر آپ فزیکلی لوگوں نے آبزرو کر لیا تھا سیٹلائٹ سے, لیکن سورج بھی تیر رہا ہے. یہ آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں. اب ناسا کی رپورٹ گوگل پہ پڑھ لیں کہ سورج بھی گھوم رہا ہے, اور چھوٹی موٹی اسپیڈ سے نہیں گھوم رہا ہے, بہت تیزی سے گھوم رہا ہے. گولی جس اسپیڈ سے چلتی ہے اس اسپیڈ سے زیادہ تیز سورج جو ہے ملکی وے گیلیکسی کے راؤنڈ گھومتا ہے, پورے سولر سسٹم کو کیری کر کے. یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. 8واں پوائنٹ جو ہے میرے دوستو وہ ہے پہاڑ سے ریلیٹڈ. پہاڑ سے ایک ڈاکیومنٹری نکالی تھی, کیا بولتے ہیں, ڈسکوری والوں نے. اس میں جن لوگ جو جغرافی کی اسٹڈی کرتے ہیں ان لوگوں نے, ان کے ایک بہت بڑے اسٹڈی کرنے والے ہیں, اس کا نام تھا پریس, اور اس نے کتاب لکھی تھی ارتھ 1986 میں. اس میں اس نے کہا تھا کہ جو پہاڑ ہے نا, یہ صرف اس طرح ایک اسٹرکچر جو آپ کو دکھ رہا ہے ایسا نہیں ہے, یہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں. یہ تھوڑے اوپر دکھ ضرور رہے ہیں لیکن یہ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نا, جو کہ 9 کلومیٹر لگ بھگ اونچا ہے, زمین سے 9 کلومیٹر, اس نے بات کہی تھی کہ لگ بھگ 125 کلومیٹر سے زیادہ زمین میں گڑا ہوا ہے. میرے بھائیو, یہ بات بتا دینا بنا ایکوپمنٹ کے ناممکن ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم کو بھی اگر یہ فیکٹ بتایا نہ جائیں تو ہم کہاں سوچتے ہیں کہ پہاڑ گڑے ہوئے ہیں. پہاڑ کا اسٹرکچر ویسا دکھتا بھی نہیں ہے, کھمبے کی طرح گڑا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. چیپٹر نمبر 78, سورہ نمبر 78 کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک پلین سٹرکچر بنایا, فرش, اور جس طرح کھمبا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا. مطلب ایک سپورٹ کے لیے زمین بنائی اور پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا. یہ بات کسی کا کر دینا ہوا میں آج کے دور میں مان سکتے ہیں, لیکن 1450 ایئرس پہلے اتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ, اتنے مضبوط اپنے اوپینین کے ساتھ اس بات کو کتاب میں لکھ دینا, یہ صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر مان لیں آپ کہ اللہ ہی ہے جو کہ دنیا کا کریٹر ہے, اور اللہ ہی ہے جس نے سارے نظام کو چلا رکھا ہے. چلے 8 پوائنٹ میں نے کر دیے کور. اب جو ہے 9واں پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے یونیورس کے ایکسپینڈ ہونے پہ. 1929 میں ایڈون ہبل نے کچھ آبزرویشنز کیے اور کچھ ریسرچ کی, جس ریسرچ کے اوپر ریسرچ کر کے سائنٹسٹ اس رزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ یونیورس جو ہے ہر سیکنڈ, ہر ملی سیکنڈ ایکسپینڈ کرتا ہے. یہ اسٹیشنری پوزیشن پہ نہیں ہے, یہ آگے بن رہا ہے. اب آپ سوچ لیں, یہ رک نہیں رہا ہے. یہ ایڈون ہبل وہی ہیں جن کے نام سے ہبل ٹیلیسکوپ ہے, اسپیس میں سب سے بڑا ٹیلیسکوپ جو ہے نا دنیا کا, ہبل ٹیلیسکوپ, یہ ایڈون ہبل کے نام پہ ہے. اور انہوں نے 1929 میں جو آبزرویشنز اور ریسرچ کی تھی نا, اسی پہ آج ریسرچ ہوتی ہے, اور اس سے سائنٹسٹ نے بتایا کہ یونیورس جو ہے ہمیشہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ ان اے اسٹیشنری پوزیشن. اور اب دیکھیں آپ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا تھا. سورۃ الزاریات جو کہ چیپٹر نمبر 51 ہے, اس کی ورس نمبر 47, مطلب آیت نمبر 47 میں, اور جو سورہ ہے وہ ہے 51 نمبر کی. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اسے بڑھاتے رہتے ہیں, اینڈ وی کیپ آن ایکسپینڈنگ اٹ. اب اس کا ترجمہ کچھ مولوی کرتے ہیں کہ ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں. قدرت رکھتے نہیں ہوتا میرے بھائی, عربی پڑھو. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے بڑھاتے رہتے ہیں. اب یہ آج جو سن رہا ہوگا, آج سے 200 سال پہلے بھی اس کو لگتا ہوگا یار کہاں بڑھ رہا ہے, وہی 9-10 پلینٹ, وہی 9 پلینٹ ہے ہمارے پاس, اس میں سے بھی پلوٹو کو نکال دیا ہے. لیکن نہیں, ایک یونیورس ہمیشہ ایکسپینڈ ہوتا ہے, اور وہ کبھی نہیں رکتا یہ پروسیس. یہ آپ گوگل پہ ساری چیزیں کراس چیک ایک بار کر لیں. میں تو ایک تھوڑی سی بات رکھ دیتا ہوں. اور آخری پوائنٹ جو ہے, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, جو کہ بایولوجیکل پوائنٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ بھی ہے, بہت سارے لوگوں کو بات پتہ بھی نہیں ہوتی ہے. اسکن پین ریسیپٹرس, جو ہماری چمڑی ہوتی ہے نا, ہماری جو کھال ہوتی ہے, ہمیں جو بھی درد ہوتا ہے نا, اس کی جو سینس لینے کی جو پاور ہوتی ہے, جو ریسیپٹرس ہوتے ہیں, وہ ہمارے اسکن میں ہی موجود ہوتے ہیں. پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ برین اس کو سینس کر کے ہمیں نس کے ذریعے بتاتا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے. یہ تھیوری فیل ہو چکی ہے. اب سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو اسکن کے جو پین ریسیپٹرس ہوتے ہیں نا, وہ اسکن کے اندر موجود ہوتے ہیں. مثلاً اگر میں آپ کو چیٹی یہاں پہ کاٹوں گا نا, تو آپ کو وہ پین ریسیپٹرس یہیں پہ سینس کر کے بتا دیں گے کہ درد ہے. یہ برین تک جانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ ریسیپٹرس نہ ہوں تو آپ کو میں لاکھ دفعہ بھی چیٹی کاٹوں یا جلا بھی دوں تو آپ کو کوئی بھی اس میں سینس محسوس نہیں ہوگا. یہ بایولوجیکل فیکٹ ہے, گوگل پہ کراس چیک کر لیں آپ.
اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن حکیم میں کس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ان لوگوں کو ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی خال جل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی نا تو ہم نئی چمڑی لا دیں گے تاکہ انہیں مزید تکلیف ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ اگر آج سے آپ کو 100 ایئرز پہلے بھی میں بتاتا تو آپ مجھ سے پوچھتے کہ جو تکلیف کا تعلق ہے وہ تو دماغ کے ساتھ ہے، تو نئی اسکن لانے کا کیا مطلب ہوا؟ لیکن نہیں، اب سائنٹسٹ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو درد آپ کو چمڑی میں ہوگا نا جلنے سے یا کاٹنے سے یا کچھ رگڑنے سے، وہ جو ریسیپٹرز ہیں وہ اسکن میں آلریڈی موجود ہیں۔ اور دیکھ لیں کس کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کہی، اور یہ صرف 10 پوائنٹس جو میں نے رکھے ہیں، میری تھوڑے سے ٹائم کی سٹڈی تھی جو میں نے قرآن سے کھوج کے نکالے ہیں۔ ملینز آف پوائنٹس ایسی قرآن کی 1000 سے زیادہ آیات ہے جو کہ سائنٹیفک فیکٹس پہ ہے، اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آج یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، آج سے 200 سال بعد جو ویڈیو بنے گی وہ شاید 1000 سے زیادہ 2000 آیات پہ بات کرے، کیونکہ جس طرح سائنس دھیرے دھیرے چیزوں کو کھوج کے نکال رہا ہے، قرآن نے اس کا ایک اشارہ پہلے ہی چھوڑا تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، اٹ از اے بک آف سائنس۔ سائنس مطلب اشارہ، اور وگیان کی کتاب نہیں ہے قرآن۔ تو اب میری دعا ہے کہ جو حق بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ اسے آپ لوگوں کے دماغ میں بٹھا دے، آپ لوگوں کے دل میں راسخ فرمائے، اور اگر میں نے جذبات میں کچھ زیادہ بات کہہ دی ہو یا کچھ میرے زبان سے کچھ غلط نکل گیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ اور میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں جس انسان نے بھی ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھی ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کراس ریفرنس کریں۔ میں JPG ساتھ میں اٹیچ کروں گا پورے کہ کون سے ورس نمبر ہے، کون سے چیپٹر نمبر سے میں نے آیات آپ تک پہنچائی ہے، آپ اسے گوگل پہ کراس ویریفائی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔